الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو، درجا داغ دامن تر کو خبر نہ ہو، ایسے گزارو نار سفر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، دور خزاں کی زد میں ہے دل اس فگار کا، مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بہار کا، دستے حضور میں ہے شرف اختیار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جہاں پر بنی ہوئی تھی غم انتظار میں، لے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں، حائل نہیں حجاب کوئی اس دیار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، مسجود کوئی ذات احد کے سوا نہیں، مانا کہ وہ رسول خدا ہے خدا نہیں، جائز کبھی دین نبی میں ہوا نہیں، اے شوق دل سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کی جن کے سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کی جن کے سر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو،
انسان کو اذن شوق کلامی نہیں جہاں حامی بجز رسول گرامی نہیں جہاں انسان نصیر شافع نامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر سے پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، اور آمد رمضان سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے استقبال پر کامل اہتمام فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ماہ رمضان میں روزوں کی ترغیب دلاتے، رات کے نوافل کی ترغیب دلاتے، اور ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں خرچ کی طرف بھی انہیں مائل فرماتے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے۔ آج ہم اپنے اس تربیتی پروگرام کے ذریعہ آپ تک اسی پیغام شریعت کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ آمد رمضان سے قبل ہم کس طریقے سے اس کی تیاریاں کریں۔ اس سلسلے میں رمضان المبارک نہایت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی عظمتیں، شانیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں، جس طریقے سے ہفتے کے دنوں میں جمعہ سب سے افضل ہے، یوں ہی سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان سب سے افضل ہیں۔ اس مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 نام عطا فرمائے ہیں۔ اسے ماہ رمضان بھی کہتے ہیں، اسے ماہ صبر بھی کہتے ہیں، اسے ماہ مواسات بھی کہتے ہیں، اسے ماہ وسعت رزق بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے جہاں منفرد شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی منفرد شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں تو ایک سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
مگر پورے قرآن مجید میں ان 4 حرمت والے مہینوں کا نام رب ذوالجلال نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن ماہ رمضان وہ عظیم منفرد شان رکھتا ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور پھر اس شان سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ بلا شبہ جس طریقے سے سارے صحابہ کرام اپنی اپنی عظمتیں اور شانیں رکھتے ہیں، مگر یہ منفرد شان اللہ رب العزت نے حضرت زید کو عطا فرمائی کہ ان کا نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ساری خواتین اسلام بلا شبہ عظمت و شان اور فضیلت والی ہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صرف سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے باقی اسلامک مہینے بھی اور ان کی تاریخیں اپنی جگہ شانیں اور عظمتیں رکھتی ہیں، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جدا گانا شان ماہ رمضان کو عطا فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارکہ کی عظمت و اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر مہینے کی خاص تاریخیں ہوتی ہیں اور خاص تاریخوں کے خاص اوقات میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے کچھ دنوں میں حج کی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے محرم کے 10ویں دن کو فضیلت حاصل ہیں، لیکن ماہ رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پورا ہی مہینہ، پورے مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہی قابل ستائش ہیں اور عبادت میں گزرتا ہے۔ ماہ رمضان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، افطار کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار کرتا ہے اور اس انتظار میں سو جاتا ہے، تو یہ سونا بھی عبادت ہے، پھر سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ غرض کے ماہ رمضان میں ہر آن میں خدا کی نئی شان نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے اس سلسلے میں جبکہ ماہ رمضان کی اس قدر عظمتیں اور برکتیں ہیں کہ اگر مومن فرش پر لیٹ جائے وہ فرش بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، برتنوں سے کھائیں تو برتن دعائیں مغفرت کریں، لباس پہن لیں لباس اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ مومن کا حالت روزہ میں یہ مرتبہ بلند ہوتا ہے کہ مومن کا سونا بھی اللہ کی تسبیح ہے حالت روزہ میں۔ اس قدر عظمت اور فضیلت والا مہینہ جب جلوگر ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس سلسلے میں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک معمول کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی رجب شریف کا چاند نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ آپ دیکھیں ابھی رجب شریف کا چاند نظر آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت سے ماہ رمضان کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی امت کو اس کی عظمت و اہمیت یاد دلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں ہوشیار اور متنبہ کرتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا
اور سرکار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے پاس نہایت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ آیا، اور یہ وہ مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ اس مہینے میں جس نے نفل کام کیا باقی مہینوں کے فرض کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کیا باقی مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طریقے سے اس کے استقبال کی طرف مائل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان جلوگر ہو جاتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہوتا تھا۔ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہیں اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، یعنی جب ماہ رمضان تشریف فرما ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت الہی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے، یعنی اس قدر ماہ رمضان کی جلوہ گری کے بعد عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر کتنے شدت کے ساتھ اور ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے اور اس کی آمد پر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کی عبادات کے حوالے سے کس قدر فکر مند نظر آتے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے آپ لگا سکتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ، یعنی جب ماہ رمضان جلوگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور پھر کثرت صلاتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی جلوہ گری کے بعد نمازوں کی کثرت فرماتے، وابتہل فی الدعاء واشفق منہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف الہی طاری رہتا تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عبادتوں کا یوں ہی رب ذکر فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور رب فرماتا ہے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی جب ماہ رمضان کی جلوہ گری ہوتی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عبادات میں کثرت فرماتے تھے۔ اور پھر ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اس طریقے سے ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاند نظر آتا تو سرکار یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ گزار، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نزہۃ المجالس میں یہ روایت بھی موجود ہے، جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اسے مہینہ بھر آنکھوں میں
کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہوگی۔ یعنی ماہ رمضان کا جب چاند نظر آئے تو چاند دیکھ کر کے ہی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت پورے مہینہ بھر آنکھوں کی شکایتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، والحمد للہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین۔ اگر مہینے کے آغاز پر چاند دیکھ کر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اظہار فخر فرمائے گا اس بندے پر، اور رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ماہ رمضان کی آمد پر صرف چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے پر اور صرف نئے مہینے کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنے پر کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان جب شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی، یعنی اے باری تعالی مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما۔ یوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے باضابطہ ماہ رمضان میں صحت اور تندرستی کا سوال کیا بارگاہ الہی میں، اور پھر ماہ رمضان کی سلامتی کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر یوں اس طریقے سے اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یوں تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہیں جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو فکر عطا فرمائی۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی زکوٰۃ کا جو فریضہ ہوتا اسے ادا کرنا شروع کر دیتے۔ اگر کسی سے قرضہ لیا ہوتا، کسی کی مدد کرنا ہوتا، کسی کی خیرخواہی کرنا ہوتا تو وہ ماہ رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان سے قبل آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو احادیث کی تشریح میں یہ ملتا ہے کہ ان کا یہ عمل اس لیے ہوتا تھا کہ جس کا قرض لیا ہوا ہے یا جس کی مدد کرنی ہے یا زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی ہے وہ ماہ رمضان سے قبل اس لیے ادا کر دیں تاکہ جنہیں ہم ادا کر دیں بطور مدد یا بطور فرض کی ادائیگی کے تو وہ اچھی طرح سے ماہ رمضان گزار سکیں۔ اس کی مدد ہو جائے گی تو وہ ماہ رمضان کے روزے اچھی طرح سے ادا کر سکے گا۔ اور دوسری بات ان کی نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ جب ہم ایک فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے زکوٰۃ والا یا مومن کی مدد کرنے کے حوالے سے تو ہمیں بھی اتنی فراغت ماہ رمضان میں مل جائے گی تو ہم اس وقت میں اللہ کی زیادہ عبادت کر سکیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ ماہ رمضان سے قبل ہی اللہ کی راہ میں خرچ کے حوالے سے بھی وہ تیار رہتے اور خرچ کر دیتے اور ماہ رمضان کو محض عبادت کے لیے فارغ رکھا کرتے تھے۔ یہ فکر صحابہ کرام کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب یہاں ٹھہر کر کے
میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی آمد پر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر تیاری کرتے کہ کمر بستہ ہو جاتے اور سرکار اپنے بستر منور پر پورا مہینہ تشریف نہ لاتے اور اس قدر زیادہ عبادتیں کرتے، دعائیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر امت کی مغفرت کی دعا کرتے، اور پھر صحابہ کرام بھی اس طریقے سے تیاری کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، ماہ رمضان کی آمد اور استقبال میں آگے جنت بھی تیاری کرتی ہیں، جنت کی حوریں بھی تیاری کرتی ہیں، آسمان کے ملائک بھی اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث پاک میں یہ موجود ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کی آمد اور ان کے استقبال میں سجائی جاتی ہیں۔ یعنی رمضان کی آمد میں، رمضان کے استقبال میں باضابطہ پورا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ جنت تو پہلے ہی سنوری ہوئی ہیں، جنت تو پہلے ہی خوبصورت ہیں، مگر ماہ رمضان کی عظمت و شان اتنی زیادہ ہے کہ پورا سال ماہ رمضان کے استقبال میں جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک مقام پر ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الجنت لتزین، کہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارکہ کی آمد ہونے والی ہیں۔ ان الجنت لتزین لرمضان من رأس الحول الى الحول، کہ جنت کو باضابطہ سنوارا جاتا ہے پورا سال آمد رمضان اور استقبال رمضان میں۔ اب دیکھیں، ماہ رمضان کی آمد پر جنت کو تو سنوارا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ماہ رمضان کی پہلی رات جلوگر ہوتی ہیں اور ماہ رمضان کا پہلا دن جلوگر ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندوں کو کس قدر بخشش اور مغفرت کے پروانے دیے جاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ ان احادیث سے لگا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات جلوگر ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ماہ رمضان کے استقبال پر جنت کو سنوارا جاتا ہے، ماہ رمضان کی آمد پر رب اپنے بندوں کو نظر رحمت سے نوازتا ہے، اور پھر جس پر نظر رحمت پڑ جائے اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، اس کے لیے عذاب جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو پہلی رات اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ۔ اور پھر آگے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو عذاب جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی آمد پر پہلی رات کا معاملہ ہے۔ اب اس سلسلے میں ماہ رمضان کی آمد پر جو پہلا دن ہوتا ہے، اس دن میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پہلی رات گزرنے کے بعد جب دن آتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان اول یوم من رمضان حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہیں، فیقلنا، تو وہ حور عین کہتی ہیں
یا ربی اے میرے رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا۔ وہ حوریں دعا کرتی ہیں اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ آپ محسوس کریں اس چیز کو کہ رمضان کی آمد پر، چاند نظر آنے پر، پہلی رات پر اور پہلے دن پر کس طریقے سے انعامات و اکرامات کی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ساتھیو اس چیز کو اچھی طرح سے یاد رکھ لو، ماہ رمضان کی آمد پر اس سے پہلے ہی کامل اہتمام کیا جائے، اس کی تیاری کی جائے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک معمول ذکر فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول جاءکم شہر رمضان شہر مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سرکار ماہ رمضان کی آمد پر اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ جلوہ فگن ہوا ہے جو نہایت برکت والا مہینہ ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کی تشریح میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا الحدیث اصل فی تہنیت شہر رمضان۔ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے۔ اور پھر یہ کہ مومن ماہ رمضان کی آمد پر کیوں مبارکباد نہ پیش کریں؟ اس مہینے کے تو آمد سے ہی میرے آقا فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جیسے ہی یہ مہینہ جلوگر ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب اتنی زیادہ نعمتیں اس مہینے میں مل رہی ہیں تو پھر کیوں نہ مومن اس کا احترام کرتے ہوئے اس کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو آمد رمضان پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو یہ بھی تھا کہ سرکار خود ماہ رمضان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ احادیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ کنز العمال اور مجمع الزوائد کے حوالے سے یہ روایت کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا واہلا۔ اے لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ جلوگر ہوا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باضابطہ ماہ رمضان کو بھی خوش آمدید کہتے تھے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی اہمیت یاد دلاتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین ہیں جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب یعنی پہلی رات میں سورہ فتح پڑھتا ہے وہ سال بھر ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی آمد پر چاند دیکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر پہلی رات آئے تو پہلی رات کا جو معاملہ حدیث میں ہے اس کو دیکھیں، اور پھر سورہ فتح کی آپ تلاوت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس سلسلے میں امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، جس میں ماہ رمضان کی عظمت و اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اہل ایمان سے اس بات کی خاص طور پر گزارش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہیں اور پہلے تو لوگ دعوت بھی دیتے تھے مسجد کی، مگر اب مسجدوں میں چونکہ حالات ایسے ہیں جس وجہ سے مسجد میں زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہیں،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں تو اب تراویح بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، اور پھر یہ کہ گھروں میں بیٹھ کر کیرم کھیلتے رہیں، یا گھروں میں بیٹھ کر کے 3 پتی گیم کھیلتے رہیں، یا اس طریقے سے گیم کھیل کر کے یا باقی کرکٹ وغیرہ کھیل کر کے اپنا وقت ضائع کریں۔ نہیں، معاملہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا مکمل احترام کریں، اور ماہ رمضان کے احترام میں ہم گھر میں رہیں تو بھی عبادت کریں، تراویح کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ بالخصوص رمضان کے مہینے کا تعلق قرآن عظیم کے ساتھ ہیں۔ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جبریل امین کو پورا قرآن سناتے تھے، اور جبریل بھی حضور کو سناتے تھے۔ سال میں ایسا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان ہی میں فرماتے تھے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں چاروں طرف پابندیاں ہیں تو پھر گھروں میں لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزاری جائے، بلکہ عالم یہ ہونا چاہیے ماہ رمضان کا جیسا پہلے ہم احترام کرتے تھے اسی طرح اب بھی احترام کریں، اور اس کے احترام کے سلسلے میں ہم تیاریاں کریں، اور پھر ماہ رمضان کی آمد ہو جائے تو اس کا مکمل خیر خواہی کے ساتھ استقبال کر کے اس میں عبادات، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور پھر تراویح کا اہتمام وغیرہ بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا کامل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ماہ رمضان کی اور روزوں کی فضیلت کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے بہت سارے ارشادات رسول ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔